السلام علیکم، ویلکم بیک ان دس نیو ویڈیو۔ میں ہوں شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ چیک 107۔ پاکستان کے لیٹسٹ پولیٹکس میں بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے بڑے ٹی وی چینلز پر، پاکستان کی مین سٹریم میڈیا پر ایک بہت ہی بڑی خبر ہے جس کو عوام سے چھپایا جا رہا ہے، جس کے بارے میں حامد میر اپنے شوز کے اندر، اپنے ٹی وی چینل کے اوپر، ٹی وی چینل کے شو کے اوپر چیخ کر بات کر رہے ہیں اور پاکستان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ نواز شریف پاکستان کے اندر 21 اکتوبر کو واپس تو ضرور آئیں گے، یہ بات کنفرم ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے علاوہ اب نون لیگ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ لیکن جو بڑی خبر ہے وہ یہ کیا نواز شریف پاکستان میں واپس آنے کے بعد 21 اکتوبر کو مینار پاکستان لاہور کے اندر جلسہ کر پائیں گے یا نہیں۔ اس کے حوالے سے جو اہم انکشافات آئے ہیں، جو اہم ڈیٹیلز آئی ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ آپ سے شیئر کروں گا کہ مریم نواز جو جلسے کر رہی ہیں وہ جلسے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کس طرح سر درد بن گئے ہیں، اس کی کیا اہم ڈیٹیلز ہیں۔ اور اس کے بعد ہی شہباز شریف کی گاڑی کو جس طرح لوگوں نے روکا، جس طرح گاڑی کو روکنے کے بعد ایک اپنا بہت ہی اہم رد عمل دکھایا، اور کس طرح شہباز شریف کو لوگوں نے گالیاں دی اور شہباز شریف کو گاڑی سے نیچے اتارنے کا کہا۔ کس انسان نے، کس شخص نے وہ ویڈیو بنائی، وہ کس پارٹی کا تھا، اس کے بارے میں جو اہم ڈیٹیلز ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ شیئر کروں گا کہ اگر نواز شریف پاکستان واپس آتے ہیں اور واپس آنے کے بعد نواز شریف کو ضمانت ملتی ہے تو یہ کس طرح پاکستان کے قانون میں ایک بہت ہی بڑی اور اہم تبدیلی مانی جائے گی۔ یہ تمام لیٹسٹ اپڈیٹ میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی عوام سے بہت ہی بڑی اور اہم خبر چھپائی جا رہی ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں وہ اس خبر کو نہیں دکھا رہے۔ خبر یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں عوام احتجاج کرنے پر اتر آئی ہے۔ عوام نے حکومت کی پالیسیز کو، حکومت کے لگائے ٹیکسز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آزاد کشمیر میں عوام بے قابو ہو گئی ہے، سڑکوں پر آ رہی ہے، بار بار اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر اسکول، کالجز، ٹرانسپورٹ، پرائیویٹ ہاسپٹلز اور باقی تمام چیزوں کو بند کیا گیا ہے۔ یہ 5ویں بار ایسا ہوا ہے کہ جو آزاد کشمیر کے نوجوان ہیں، آزاد کشمیر کا تعلیم یافتہ طبقہ ہی ہیں، وہ لوگ جو آزاد کشمیر کے اندر سے باہر ممالک میں جاتے تھے اور ان کو باہر ممالک میں جانے کے بعد وہ آزاد کشمیر کے اندر پیسے بھیجتے تھے، ان پیسوں کو کس طرح ان کے گھر والوں تک نہیں پہنچنے دیا جاتا تھا۔ وہ پاکستان کی حکومت سے اپنے حق مانگ رہے ہیں اور پاکستان کی حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو حکومت نے بلوں کے اوپر ٹیکس لگائے ہیں وہ ٹیکس وہ نہیں مانیں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹے کے اوپر ان کو سبسڈی دی جائے، آٹے کے اوپر ان کو ریلیف دیا جائے، اور دوسری اہم چیزیں ہیں، روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، ان کو پاکستان کے اندر سستا کیا جائے، آزاد کشمیر کے اندر سستا کیا جائے تاکہ جو ان کی روزمرہ کی زندگی ہے ان میں بہتری آئے۔ اور اس حوالے سے جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی آزاد کشمیر کے جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں انہوں نے یہ بات واضح کہی ہے کہ وہ سرکاری ملازمین کی مراعات، وہ سرکاری ملازمین کی جو چیزیں سرکار ان کو دیتی ہے، جس طرح گاڑیاں دیتی ہے، گاڑیوں کا پیٹرول دیتی ہے، یہ کس بیس پہ ان کو دی جاتی ہے، یہ ان کو کیوں دی جاتی ہیں، کیوں سرکاری ملازمین کے جو بچے ہیں ان کے لیے ہر چیز فری ہے، اور جو ایک عام عوام، ایک عام شہری ہے اس کو ہر چیز کا ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تو ایک بہت ہی بڑے اور اہم اور ریکارڈ احتجاج جو ہے آزاد کشمیر میں ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور اس کے اوپر حامد میر نے اپنے ٹی وی شو کے اوپر لائیو بیٹھ کر لائیو سٹریم کرتے ہوئے یہ چیخو پکار کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ایک بغاوت کا منظر ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگ اس قدر غصے میں ہیں، اس قدر ناراض ہیں کہ وہ بغاوت کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ نواز شریف کے حوالے سے اہم اپڈیٹ یہ ہے کہ وہ پاکستان تو واپس آئیں گے، پاکستان واپس آنے کے بعد کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا یا ان کو بیل دی جائے گی۔ اس کے لیے اس میں جو دو اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ نواز شریف پاکستان کے آئین کے اندر، پاکستان کے قانون کے حساب سے کنوکٹ تھے، یعنی کہ ان کو سزا ہو چکی تھی، وہ جیل کے اندر تھے۔ جب آپ کو سزا ہو جاتی ہے تو آپ پوسٹ اریسٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کو بیل ملتی ہے، اور جب آپ پری اریسٹ ہوتے ہیں تو آپ کو بیل نہیں ملتی۔ تو اب نواز شریف اگر پاکستان واپس آتے ہیں اور ان کو بیل ملتی ہے، جس طرح کا نواز شریف کا کیس تھا، اس کے اندر نواز شریف کو کبھی بھی بیل نہیں ملے گی۔ لیکن اگر نواز شریف پاکستان میں واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد بیل لیتے ہیں تو یہ پاکستان کے قانون کے اندر ایک بہت ہی بڑا اور اہم چینج دیکھنے کو ملے گا۔ کیا نواز شریف پاکستان آنے کے بعد 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں جلسہ کر پائیں گے یا نہیں؟ اس کی ایک اہم ڈیٹیل یہ ہے کہ مریم نواز جو جلسے کر رہی ہیں، جس طرح مریم نواز نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا اور جس طرح وہ جلسے کر رہی ہیں، اور جس طرح مریم نواز کے جلسے میں بہت ہی کم کراؤڈ آ رہا ہے، اور جس طرح شہباز شریف کو لوگوں نے گھیر لیا اور لوگوں نے گھیرنے کے بعد گالیاں دی اور لوگوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف کو گاڑی سے اتاریں،
شہباز شریف جو کہ پاکستان کے فورن پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، ان کے ساتھ لوگوں نے اس طرح کیا۔ اس کی جو ایک بڑی اور وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ نون لیگ سے تھک گئے ہیں، لوگ نون لیگ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ اسی وجہ سے جو مریم نواز نے شاہدرہ کے اندر لاہور کے اندر جلسہ کیا ہے، اس کو لوگ ایک کارنر میٹنگ کہہ رہے ہیں، ایک پارٹی میٹنگ کہہ رہے ہیں، اس کو لوگ جلسہ نہیں کہہ رہے، بلکہ لوگوں نے اس کے مختلف نام رکھے ہیں۔ جلسی نام رکھا ہے، جلسہ نام نہیں رکھا، کارنر میٹنگ نام رکھا ہے، اور بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کے نام رکھے ہیں۔ اور مریم نواز کے جو جلسے ہیں، جس طرح کا مریم نواز کے جلسوں میں کراؤڈ آ رہا ہے، اس سے ایک بات تو واضح ہے کہ نواز شریف کے جلسوں میں کراؤڈ نہیں آئے گا جو وہ 21 اکتوبر کو کریں گے۔ اسی چیز کو، اسی اسٹریٹجی کو نون لیگ نے مد نظر رکھتے ہوئے ایک پلان بنایا، وہ یہ ہے کہ نواز شریف اب ہو سکتا ہے کہ پاکستان واپس تو آئیں، لیکن مینار پاکستان جلسہ کرنے کے لیے نہ جائیں، موسم کی خرابی کا یا کوئی اور بہانہ بنایا جائے اور ان کو وہاں جاتی عمرہ لے کر جایا گیا۔ اس کے بارے میں نون لیگ جو وہ ایک بات تو پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ نواز شریف کو ایئرپورٹ سے عوام لینے نہیں جائے گی، نواز شریف کا ایئرپورٹ پر ویلکم کرنے کے لیے عوام نہیں جائے گی، بلکہ نواز شریف خود مینار پاکستان جائیں گے اور وہاں پر جا کے خطاب کریں گے۔ اس کی جو ایک مین اور بڑی وجہ نون لیگ کے رہنماؤں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جب عوام، نون لیگ کی عوام نواز شریف کو ایئرپورٹ لینے کے لیے جائے گی تو لاہور کے جو سارے راستے ہیں وہ بند ہو جائیں گے، عوام کو مشکلات کا شکار ہوگی، اس لیے نواز شریف کو عوام ایئرپورٹ سے لینے نہیں جائے گی۔ نواز شریف واپس تو آئیں گے اور مینار پاکستان بھی جائیں گے، مینار پاکستان جانے کے بعد وہ جلسہ بھی کریں گے، لیکن جو بڑا نون لیگ کے لیے چیلنج ہے اور بڑا نون لیگ کے لیے سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا نواز شریف کے جلسے میں عوام آئے گی؟ کیا نواز شریف اس طرح عوام کو اپنے جلسے کے اندر اکٹھا کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے؟ یہی ایک وجہ ہے کہ نون لیگ کے جتنے بھی رہنما ہیں، نون لیگ کے جتنے بھی پارٹی کے لیڈرز ہیں، وہ اپنے حلقوں کے اندر جا کر لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنے بھی زیادہ لوگوں کو جلسے کے اندر لے کر آئیں گے، جتنے بھی زیادہ لوگوں کو نواز شریف کا ویلکم کرنے کے لیے لے کر آئیں گے، اتنے ہی زیادہ آپ کو انعام دیا جائے گا۔ وہ پارٹی کا رہنما جو جتنے زیادہ لوگ لے کے آئے گا اس کو اس حساب سے 1 to 5 موٹر سائیکل دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد لندن سے ایک اہم خبر آئی ہے کہ لندن سے نواز شریف کے جو ساتھ نواز شریف کا عملہ ہوتا ہے، انہوں نے ایک ڈیٹیل شیئر کی، انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف پہلے سعودی عرب جائیں گے، پھر اس کے بعد عرب امارات جائیں گے، اس کے بعد یہ کہا کہ نواز شریف پہلے عمرہ کریں گے، اس کے بعد دبئی جائیں گے، اس کے بعد پاکستان میں واپس آئیں گے۔ تو اس طرح کی ڈیٹیل شیئر کی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسپیشلی یہ بھی کہا کہ پاکستان کی عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ نواز شریف کا ویلکم کرنے کے لیے آئیں، کیونکہ ان کو یہ بات واضح سمجھ آ رہی ہے کہ نواز شریف پاکستان تو آئیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کا اس طرح سے ویلکم نہ ہو، نواز شریف کا اس طرح سے استقبال نہ ہو۔ اور اگر اس طرح ہوتا ہے، نواز شریف کا اس طرح سے استقبال نہیں ہوتا جس طرح نون لیگ نے امیدیں لگائی ہیں، تو نون لیگ کے لیے بہت ہی بڑی پریشانی پیدا ہو جائے گی، اور یہی چیزیں مریم نواز کے جلسے میں ہو رہی ہیں۔ اور اسی وجہ سے مریم نواز کے جو جلسے ہو رہے ہیں، مریم نواز کے جلسوں کے اندر جو کراؤڈ آ رہا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت ہی پریشان کن ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا اب یہ موقف تھا کہ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہو کہ نون لیگ کو آگے لے کر آیا جائے، جس طرح سینئر اینکرز یہ چاہتے ہیں، سینئر اینکرز یہ کہہ رہے ہیں، اس بات کا تجزیہ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اب نون لیگ کے ساتھ ہے۔ تو اگر نون لیگ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے اور نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلنا چاہتی ہے، اور اگر نون لیگ کے جلسوں کے اندر اسی طرح کراؤڈ آتا رہا، کراؤڈ بہت ہی کم تعداد میں آتا رہا، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو کسی تیسری پارٹی کو ان کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کو ان کرے، جس میں بلاول بھٹو جو کہ ایک اہم کردار ہے۔ اس طرح جو نون لیگ ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں مشکلات کا شکار ہے۔ تو دیکھتے ہیں پاکستان کی پولیٹکس میں کیا کیا اہم ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔